الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر ورزق كريم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلى آخره ما قاله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، شہری جمعیت اہل حدیث کولکتہ، جس کے ناظم اعلیٰ جناب بھائی جمال الدین صاحب ہیں، اس وضاحت کی سے ضرورت پڑ رہی ہے کہ جہاں اس شہر میں ایک جمعیت ہوا کرتی تھی، وہاں اب شہری جمعیت اہل حدیث کولکتہ کے نام سے دو جمعیتیں کام کر رہی ہیں. اس لیے اس وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ شہری جمعیت کے ناظم جناب جمال الدین خان صاحب اپنے نام کی تشہیر کبھی پسند نہیں کرتے. الحمدللہ وہ متواضع خاکسار آدمی ہیں اور میں ان کو پچھلے کئی برسوں سے جانتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجے کو اور بلند فرماتا ہے. آج جو جتنا کبر و غرور اور نخوت سے اپنی گردن موٹی کرتا ہے اور اپنے گال پھلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی ذلیل اور رسوا کرتا ہے. آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے، میں اپنے علاج کے سلسلے میں یہاں ان دنوں آیا ہوا ہوں، لیکن بہرحال یہ شہری جمعیت کے ذمہ داران کی دعوتی پروگراموں سے محبت ہے کہ انہوں نے اس بیمار کو بھی آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور دینی پروگرام سے، دعوتی مجلسوں سے آپ لوگوں کی اتنی بڑی محبت ہے کہ بڑی لمبی اپیل کے بعد بھی شاید کسی مسجد میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں جو معمولی ایک نحیف اعلان کے اوپر، کمزور اعلان کے اوپر ماشاءاللہ بزرگ اور جوان یہاں اکٹھا ہیں، اور پوری مسجد ماشاءاللہ مصلیان سے اور پروگرام میں دلچسپی لینے والوں سے بھری ہوئی. اللہ رب العالمین کے ایک گھر میں ہم اور آپ اللہ کی بعض آیتوں کو سننے اور سمجھنے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ان پر عمل کرنے کے لیے یہاں جذبہ لے کر بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنی طرف سے سکون اور اطمینان کا مستحق بنائے. بزرگوں اور دوستو، دو اعلان شاید یک بعد دیگرے آیا، جس میں یہاں کے موضوع کے تعلق سے وضاحت کرنی ضروری ہے کہ پہلا ایک اعلان جو مجھ کو بتایا گیا تھا اس میں تھا کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے، ایک عنوان تھا. مقصود یہ تھا کہ فتنے کا زمانہ ہے، داخلی اور خارجی فتنے
رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مگر شاید آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل کی جو مجلس یہاں پر ہوئی تھی وہ بھی اسی عنوان کے تعلق سے تھی کہ فتنے میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ تو میں نے جمال بھائی سے عرض کیا کہ عنوان کو آپ چینج کر دیجیے، تو انہوں نے دوسرا اعلان مجھ کو بھیجا کہ آج کی ٹاپک آپ کی ہوگی ایمان اور عمل صالح۔ تو اس کی وضاحت میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد کہ یہ کوئی لمبا خطاب نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 40 سے 45 منٹ تک میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ سیدھے اب یہاں سے مطلب پر آتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارا عنوان دو شق پر ہے، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کہیں تو وہ لوگ مراد ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں اور جماعت صحابہ کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں جو شرک و بدعت کے کیچڑ میں لت پت ہے اور اپنا نام برعکس نہند نام زنگی کافور اپنے منہ میاں مٹھو شرک و بدعت کی غلاظتوں میں لت پت ہونے کے باوجود اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں، وہ مراد نہیں۔ اہل سنت جو سنت والے ہیں، حدیث والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، والجماعت صحابہ کرام کی جماعت کو فالو کرنے والے لوگ، ان کے منہج کی پیروی کرنے والے لوگ، وہ مراد ہے۔ اہل بدعت اور قبر پرست نہیں جو اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں تاکہ اپنے چلبلے نام سے، اچھے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ اہل سنت والجماعت کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف بلائیں اور بدعت کے غاڑ میں ڈھکیل دیں، وہ لوگ مراد نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تابعین اعظام، محدثین کرام اور ان کے بعد کے لوگ، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، جس کو کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الجماعہ، قرآن اور سنت کی جماعت کو لازم پکڑنے والے لوگ ہیں، وہ مراد ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اعتقاد کا، پختہ یقین کا۔ اعتقاد یعنی وہ حقیقت جس کے اوپر آدمی گرہ باندھ لے، لوگ کہتے ہیں اس بات کو گاٹھ باندھ لو، یعنی انتہائی پختہ اور یقینی بات کو عقیدہ کہتے ہیں، جو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اعتقاد یعنی قلب کی تصدیق اور قلب کے یقین کا نام ہے ایمان، اور ایمان نام ہے زبان کے اقرار کا۔ جس حقیقت کو ہم دل میں تسلیم کرتے ہیں بلا شک و شبہ، پورے یقین کی حد تک جس حقیقت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کا زبان سے اقرار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ دل کے یقین کا نام، زبان کے اقرار کا، اور اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے عمل کا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معبود ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس حقیقت پر ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے، اتنا مطمئن ہونا چاہیے اللہ کی وحدانیت پر، اس کے لائق بندگی ہونے پر کہ ذرہ برابر بھی شک اور شبہ اور تردد اس پہ نہ پایا جائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقی معنی میں مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ذرہ برابر شک نہیں کرتے۔ تو جو چیز شک اور تردد سے پاک ہو اس کو ایمان کہتے ہیں۔
اور جس حقیقت پر دل آپ کا مطمئن ہے کہ اللہ ہی بندگی کے لائق ہے، یہ بات دل میں بیٹھ چکی ہے، رسول حق ہے، خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا وقوع حق ہے، فرشتے کا وجود یقینی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے، اور تقدیر میں جو بھلی بری باتیں اللہ نے لکھی ہے وہ بھی یقینی ہے، ذرہ برابر بھی کہیں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کا اقرار زبان سے ہونا چاہیے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اس کا زبان سے آپ نے اقرار کیا، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے آپ نے ثابت کیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی میں آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہ اپنے عمل کے ذریعے آپ نے ثابت کیا کہ آپ اللہ ہی کے بندے ہیں، اپنے نفس کے بندے نہیں، آپ شیطان کے بندے نہیں، کیونکہ غیر اللہ کی پرستش پر شیطان انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کا ایمان ہے، ان کی رسالت میں ادنا شک نہیں ہے، ان کے خاتم النبیین والمرسلین ہونے میں ادنا شک نہیں ہے، پھر زبان سے اقرار کیجئے کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور عمل کے ذریعے ثابت کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہایت ادب و احترام کے ساتھ لیجئے، جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی پاسداری کیجئے، مکمل پیروی کیجئے۔ اسی طریقے سے ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، اسی طریقے سے تقدیر کی بھلی بری باتوں پر ایمان ہے، قیامت کے وقوع پر ایمان ہے کہ قیامت ہوگی تو اس کے لیے تیاری کیجئے۔ جب قیامت ہوگی اور رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور یہ بالکل یقینی بات ہے، تو پھر موت کی تیاری ہونی چاہیے، اور توشہ آخرت جمع کرنا چاہیے۔ تو موت کو یقینی مانتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ہمارا یقین ہے، اور پھر آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت پر شاید ہمارا دل مطمئن نہیں، ہم زبان سے اقرار کرتے ہوں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عمل اس کی شہادت نہیں دے رہا ہے۔ جب جا کر ایمان ایمان ہوتا ہے، جو چیز دل میں بیٹھ جائے، جس کا اظہار زبان سے برملا ہو، اور عمل کے ذریعے جس کا ثبوت عملی طور پر پریکٹیکلی فراہم کیا جائے، اس کا نام ایمان اور یقین۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، الایمان هو الیقین کلہ، ایمان اصل میں یقین ہی کا نام ہے۔ اگر دل میں واللہ، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی حاکمیت پر ایمان اور یقین ہو جائے، اسی طریقے سے آخرت کے وقوع پر یقین ہو جائے، جنت اور جہنم پر یقین ہو جائے، اور جہنم کی جو ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں اگر اس پر ان حقیقتوں پر ہمارا ایمان اور یقین ہو جائے، تو انسان نیک عمل کے لیے پھڑپھڑائے گا، اتنا ایکٹیو ہوگا کہ جیسے لگے گا کہ صاحب جس طریقے سے پنجرے سے آزاد ہونے والی چڑیا اگر پنجرے کا منہ کھول دیا جائے تو وہ جس طریقے سے اڑنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے پھڑپھڑاتی ہے اور نکلتی ہے، اس طریقہ سے انسان کے اندر کا سویا ہوا انسان جاگ جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے نیک عمل بجا لائے۔ تو کہیں نہ کہیں اگر کوتاہی ہے ہمارے زندگی کے اندر اور بدعملی کے ہم شکار اگر ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف ہماری زبان کی حد تک ہے، شاید وہ دل میں پختہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو چیز زبان دل میں پختہ ہوگی اس کا انسان برملا اظہار کرے گا، اور دل اور زبان جب موافق ہوگے اور سچی گواہی اور سچا اقرار ہوگا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمل اس کے خلاف۔ پھر یہ بھی غور کیجئے کہ جب ایمان کی تعریف آپ حضرات نے سن لیا کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، دل کے تصدیق و یقین کا نام ہے، زبان کے اقرار کا نام ہے، اور اعضاء اور جوارح سے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے، اس کے باوجود بھی پورے قرآن مجید کو آپ الٹ کر دیکھ لیجئے تو جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید الٹ کے دیکھیے، جہاں بھی دیکھیے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ جائیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
پورے قرآن مجید کو دیکھ لیجیے۔ کوئی پوچھے آپ سے کہ جب ایمان میں عمل داخل ہے، تم نے کہا کہ ایمان نام ہے دل کے یقین کا، زبان کے اقرار کا اور ہاتھ پاؤں سے عمل کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعامل الصالحات کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا سیدھا اور سرل جواب یہ ہے، منطق فلسفہ پڑھے بغیر یہ کہیے کہ عمل صالح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور خاص اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے عام، اے مسلمان بھائیوں، اے نمازیوں، اور اس میں اگر کسی کا نام لے کر کے کہے اے بھائی عبداللہ، اے بھائی عبد الرحمن، اے بھائی عبد الحکیم، اے بھائی عبد الحلیم، تو یہ ہوا کہ عمومی خطاب کے بعد خصوصی لوگوں کو آپ نے پکارا۔ تو ایمان جب کہا الا الذین آمنوا، تو مجموعی اعتبار سے یہ عمل کو شامل ہے، لیکن جب وعامل الصالحات کہہ لیا الگ سے تو عمل صالح کی اہمیت اور اجاگر ہو گئی، اور یہ سمجھ میں آیا کہ صرف دل کا اعتقاد اور زبان کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ مومن کی زندگی میں نیک عمل نہ ہو۔ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ اگر یہ عمل نہیں ہوتا تو مومن کے درمیان امتیاز کیسے کر سکتے آپ؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دل سے، کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ ہے، تو دل تو ہم نے کسی کا چیر کے دیکھا نہیں ہے جی۔ زبان سے ہر کوئی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، تو جو چیز امتیاز پیدا کرتی ہے کہ آپ زبانی مسلمان ہیں کہ واقعی مسلمان ہیں، اس کو کون چیز پروف کرتی ہے؟ انسان کا عمل جی۔ تو یہ عمل ہی ہے جو انسان کے درمیان امتیاز کرتی ہے۔ جو جس قدر زیادہ نیک عمل کرتا ہے وہ اس قدر اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے، جو جتنا کم کرتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اور جو کبھی نماز نہ پڑھے، مثال کے طور پر کہ مجھے اللہ پر ایمان اور یقین ہے، اور زبان سے کلمہ بھی پڑھتے سنا دے آپ کو، اور ایک وقت کی نماز بھی کبھی نہ پڑھے، تو آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف زبانی مسلمان ہے۔ تو عمل کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا، عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ بغیر عمل کے ایمان اعتقاد اور زبان کی حد تک کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو، اور پھر مومنوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ کون صحیح مومن ہے اور کون کچا مومن ہے، اللہ رب العالمین نے عمل کی شرط لگائی۔ ویسے ذکر و اذکار سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ اچھا، دل کے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا ایمان اور یقین، سب آدمی کا ایمان اور یقین درست ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مضبوط کس کا ایمان ہوگا، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھ کو دکھا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم کے اس سوال پر اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ غور فرمائیے گا۔ تو کہا بلا، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، جب پریکٹیکلی دیکھ لیں گے مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے تو اور ایمان میں پختگی آ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں ایمان اور یقین تو ہے، لیکن جب دیکھ لیں گے تو اور وہ ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر جتنا زیادہ آپ غور کریں گے اسی قدر آپ کے اعتقاد کے اندر بھی مضبوطی پیدا ہوگی۔ جس قدر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر ورد زبان کریں گے اس قدر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور پھر پریکٹیکلی جو عبادات ہیں ان عبادات کو آپ انجام دیں گے، اور گناہوں سے جب پرہیز کریں گے تو ماشاءاللہ آپ کا ایمان ایک دم پروف ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے سمجھ میں بات آئی کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے اندر عمل بھی ہے، اور عمل کا الگ سے ذکر کیوں کیا گیا، اس بات کی بھی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ وہ دو گروپ ہے، ایک گروپ مرجئہ فرقے کا ہے جو اسلام کا گمراہ فرقہ ہے، جو اسماء و صفات کے بعد میں اللہ کے ناموں اور صفتوں کا قائل نہیں۔ یہ مرجئہ فرقہ کہتا ہے کہ ایمان نام صرف دل کے اعتقاد کا ہے،
اور کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا کہ صرف زبان کی اقرار کا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی وحدانیت پر اطمینان ہے اور زبان سے اقرار ہے، بلکہ بعضوں نے تو ان کے اکثر نے زبان کی اقرار کا بھی شرط نہیں لگایا، کہا صرف دل میں ایمان اور یقین ہے، تو انسان کتنا بھی گناہ کرے اس کے ایمان میں کوئی بٹا نہیں لگے گا۔ اور جس طریقہ سے کافر ہو اگر، تو کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بندگی، کوئی اطاعت مفید نہیں ہو سکتی، اسی طریقہ سے ایمان کے دل میں ہوتے ہوئے کوئی پاپ اور کوئی گناہ مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتنا بھیانک یہ عقیدہ ہے، آپ غور کیجئے۔ لا یضر مع الایمان ذنب، اگر ایمان ہے تو گناہ سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ کما لا ينفع الکفر طاعت، جس طریقہ سے کفر کو کوئی اطاعت فائدہ نہیں دے سکتی، جس طریقہ سے کما لا ينفع فی الکفر طاعت، جس طریقہ سے کفر میں ہوتے ہوئے کوئی بندگی فائدہ نہیں دے سکتی، اسی طریقہ سے اگر ایمان دل میں ہے تو کوئی گناہ ایمان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ایک گنہگار مومن جس کے دل میں ایمان ہے، حد درجہ کے زانی اور شرابی نعوذ باللہ کیوں نہ ہو، اس کا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اگر کوئی عمل ضروری نہ ہو اور کسی گناہ سے ایمان پر کوئی اثر نہ پڑے تو آدمی نماز کیوں پڑھے؟ اس فرقے کے پاس روزہ کیوں رکھے؟ پاپ اور ملامت سے، زناکاری بدکاری سے کیوں بچے؟ گویا ایک طرح سے دروازہ کھول دیا گیا کہ بس دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور جو جی میں آئے وہ کر لو۔ اس طریقے سے گویا کہ پورے طور پر اباحیت اور گناہوں کا دروازہ اس فرقے نے کھول دیا۔ تو یہ جو فرقہ ہے مرجیہ فرقہ، جو عمل کو ایمان سے خارج کہتا ہے، یہ انتہائی گمراہ فرقہ ہے، بلکہ اس کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ دوسرے لوگ جو عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں وہ فقہا میں مرجیہ کہہ لیجیے، فقہا کے مرجیہ ہے، اہل کوفہ کے فقہا، اس میں جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ لیکن ان میں اور مرجیہ فرقہ جو غلو پسند فرقہ ہے، جس کا بھی ذکر کیا میں نے، اس کے درمیان فرق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گناہ کرنے والے مسلمان کو سزا سے گزرنا پڑے گا، گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمزوری آئے گی اور وہ اللہ رب العالمین کے پاس اپنی مخالفتوں کے سبب عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جبکہ غلو پسند گمراہ مرجیہ فرقہ کہتا ہے نہیں، پلے سرے کا بے ایمان کافر یعنی بددین آدمی، گنہگار آدمی ایسے ہی ہے جیسے کہ کامل الایمان مسلمان۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہاں ڈیفر کرتے ہیں، اس بات میں تو متفق ہیں کہ عمل ایمان کا پارٹ نہیں ہے، جز نہیں ہے، لیکن اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، اگر مومن گناہ کرتا ہے تو وہ سزا کے لیے بھی تیار رہے۔ یہاں وہ تھوڑا فرق کرتے ہیں، اس لیے سیدھا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ حنفیہ عقیدے کے باب میں، ایمان کے باب میں مرجیہ ہیں، لیکن یہ کہیں گے کہ تعریف تو انہوں نے مرجیہ کی ہے، نتیجے میں وہ مرجیہ سے تھوڑا الگ ہوئے ہیں۔ لیکن اگر چلیے اتنی سی بات، اتنا فلسفہ کون سمجھے گا؟ اگر صرف یہی کہہ دیا جائے لوگوں کو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمل کو ایمان کا جز نہیں مانتے ہیں، تو کم سے کم ان گمراہ مرجیہ فرقہ کے نظریے کی تائید ہوگی اور لوگوں کے اندر ایک بدعملی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہی بات صحیح ہے کہ جب تک عمل نہ ہو ایمان نہیں پایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ایسے شخص سے کوئی حدیث نہیں لی بخاری میں، 1000 آدمی سے میری ملاقات ہے مشائخ سے، وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے، عمل کو ایمان سے خارج نہیں کرتے تھے۔ گویا ایک طرح سے اہل سنت والجماعت صحابہ اور تابعین اس بات پر متفق ہیں کہ بغیر عمل کے ایمان نہیں ہے، اس کی حیثیت ٹھٹھے درخت کی ہے۔ اور خاص کر کے عملوں میں جو عمل اہم عمل ہے نماز، اگر کسی کی زندگی میں نماز نہ ہو تو بعض اہل علم کے نزدیک صحیح حدیثوں کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں بے نمازی مسلمان اسلام سے ہی خارج ہے۔ کل ملا کر کے گفتگو یہ ہوئی، علمی گفتگو تھی، اس لیے میں نے ذرا سی آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ایمان کیا ہے، عمل کا پھر ذکر کیوں کیا گیا، کون سے فرقے نے عمل کو ایمان سے خارج کیا ہے،
ایک تو وہ مرجیہ فرقہ ہے جو بدعقیدہ فرقہ ہے، اس کے نزدیک ایمان والا کتنا بھی گناہ کرے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حنفیہ تعریف میں تو مرجیہ کے ساتھ ہے، نتیجے میں مرجیہ سے الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کے اس قول سے ان گمراہ غلو پسند مرجیہ کے نظریے کی تائید ہوتی ہے یا اباحیت اور بدعملی کی راہ نکلتی ہے۔ جب آپ حضرات نے اتنی بات سن لی، سمجھ لی، تو اب آخری طور پر آگے کی گفتگو بڑھانے سے پہلے، عمل پر آنے سے پہلے ایک بات کی اور وضاحت آپ سے کر دیں کہ ایمان اور اسلام دو لفظ ہے، ایمان اور اسلام دو لفظ ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ اہل علم نے، جمہور اہل علم نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک ذکر کیا جائے تو دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ جیسے اگر اسلام بولیں گے تو اللہ کی وحدانیت، رسول کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، مستطیع کے لیے حج بیت اللہ کرنا، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یہ بھی آ گئے۔ اور ایمان کے 6 ارکان، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ کوئی بھی ایک لفظ بولے، اسلام بولے تو اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادھر آ گئے، اور یہ جو اللہ، رسول، آخرت وغیرہ پر ایمان ہے وہ سب آئے گا۔ اگر ایمان بولیں تو اللہ رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب آ جائے گا۔ لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں، جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لائے انسانی شکل میں، آپ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام کی تفصیل کیا بتائی کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو، حج بیت اللہ کرو اگر طاقت ہے تو۔ پھر انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، تو کہا ایمان یہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، فرشتے پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ دونوں کا الگ الگ بیان کیا۔ تو جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو آپ نے یہ ڈیفینیشن حدیث جبریل سے سماعت کیا۔ لیکن جہاں صرف اسلام آئے، یہ آدمی مسلمان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اور اگر جب ہم یہ کہیں کہ یہ آدمی مومن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جیسے اگر کہیے فقیر اور مسکین، دونوں میں فرق ہے، بولو پیسہ جا کر کے فقیروں کو بانٹ دو تو فقیر جو ہوگا اس کو بھی ملے گا، جو مسکین ہوگا اس کو بھی ملے گا۔ اگر کہیے پیسہ مسکینوں میں تقسیم کر دو تو جو مسکین ہوگا اس کو بھی ملے گا، جو فقیر ہوگا اس کو بھی ملے گا۔ لیکن جب آپ کہیے گا کہ فقیر اور مسکین دونوں میں بانٹ دو، جیسے قرآن میں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ اور زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے نمبر 1، اور دوسری قسم بتایا مسکین کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیئر از ڈفرینٹ بٹوین فقیر اینڈ مسکین۔ جب تو اللہ نے کہا کہ فقیر کو اور مسکین کو دو، کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کئی اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس سم تھنگ ہو لیکن ضرورت کے مطابق نہ ہو۔ فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضرورت مہیا نہیں ہوتی ہو، پوری نہ ہوتی، وہ مسکین ہے۔ لیکن جب فقیر بولیں گے صرف الون تو مسکین بھی داخل ہو جائے گا، مسکین بولیں گے تو فقیر بھی اس میں آ جائے گا۔ لیکن جب فقیر اور مسکین دونوں بہت ایک ساتھ بولیں گے تو فقیر وہ ہوگا جو انتہائی مفلوق الحال ہو، مسکین وہ ہے جس کی کچھ تو کمائی ہو لیکن اس کی ضرورت اس سے پوری نہ ہوتی ہو۔ تو جب ہم اسلام ذکر کریں گے تو ایمان بھی آئے گا، اس میں ایمان ذکر کریں گے تو اسلام بھی آئے گا۔ لیکن جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ ذکر ہوگا تو اسلام کا ڈیفینیشن ہوگا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، 5 وقت کی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ اسلام کا ڈیفینیشن ہوا۔ ایمان کا ہوگا اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتاب پر، آخرت پر اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہوا جو آپ کے سمجھنے کا تھا۔ اور تیسری بات ایمان ہی کے تعلق سے اور ایک بتا دیں کہ ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی، یعنی ایمان تو تصدیق کا نام ہے لیکن بڑھتا اور گھٹتا ہے کا مطلب یہ کہ اس میں مزید یقین آئے گا۔ یقین کے بھی درجات ہیں، یقین کے بھی درجات ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کو کامنلی بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے نزدیک میں سچا ہوں، اگر آپ لوگ مجھ کو سچا سمجھتے ہیں تو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میرے پاس بہترین خوشبو ہے، میرے پاس اس وقت بہترین خوشبو ہے، اگر میں آپ کو یہ کہوں اور آپ مجھے بالکل سچا سمجھتے ہیں
تو آپ کے دل کو یقین ہوگا کہ ہاں مولوی صاحب سچ بول رہے ہیں۔ کیا بھائی کوئی شک ہے آپ کے دل میں؟ نہیں، بالکل نہیں مولوی صاحب۔ اس کے بعد ہم نے شیشی نکالی مثال کے طور پر، جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اور پھر میں کھول کے آپ کو سنگھا دوں اور آپ اس کو سن کے ماشاءاللہ واقعی، تو آپ بتائیے کہ جب ہم سچے تھے آپ کے نزدیک اس وقت کے ایمان میں، جب شیشی آپ نے دیکھ لیا اس وقت کے ایمان اور یقین میں، اور جب آپ نے اس کو سونگھ لیا اس وقت کے ایمان اور یقین میں فرق ہے کچھ کی نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اگرچہ تصدیق اور یقین کا نام ہے، لیکن یقین کے درجات ہیں۔ اگر یہ درجہ نہ ہوتا تو پھر یہ کہیے کہ جب تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس وقت ان کا ایمان پختہ نہیں تھا، حالانکہ بالکل پختہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ابراہیم کے ایمان پر شک کرتا ہے تو میں زیادہ لائق ہوں کہ میرے ایمان پر شک کرے، لیکن اگر تم میرے ایمان پر شک نہیں کرتے تو ابراہیم کے ایمان پر بدرجہ اولا شک نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسی جب رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم کو ایمان نہیں ہے، تو کہا ہاں ایمان تو ہے، لیکن ہم چاہتے کہ اور ایمان مضبوط ہو جائے، تو کہا اللہ تعالیٰ نے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے کو لے لے، خوب ہلا کے دیکھ لے کون کس رنگ کا ہے، کس شکل کا ہے، چونچ کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہے، پر کیسے ہیں، کتنے اس کے رنگ ہیں، خوب ہلا کر کے بڑھیا سے دیکھ لے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تمام ٹکڑوں کو ملا کر کے 4 پہاڑ کے اوپر رکھ دے، سب کا گوشت سب کا پنکھ مل گیا، اور اس کے بعد ثم ادعوہن، اور پھر ان پرندوں کو بلا کہ آ جا چاروں پرندے، یاتینک سعیا، وہ سب دوڑتے ہوئے آئیں گے، چلتے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا قرآن کی بلاغت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چلتے ہوئے آئیں گے کمزور کے، ابھی ذبح کیے گئے ہیں، ابھی وہ پھر اسمبل ہوئے ہیں اللہ کی قدرت سے تو پلپلے ہیں کمزور، نہیں، ایسے دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے کہ وہ پہلے دوڑتے تھے۔ اللہ اکبر، یاتینک سعیا، اللہ اکبر۔ اور خوب اچھی طریقے سے ابراہیم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایمان جو دل کی تصدیق کا نام ہے، تصدیق کے اندر بھی جس قدر دلائل پہ غور کریں گے، آپ آنکھ سے دیکھیں گے تو عین الیقین ہوگا، اور جب اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے اور عمل میں برتیں گے تو حق الیقین ہو جائے گا، حق الیقین۔ آج آخرت پر ایمان یقین ہے، لیکن جب آدمی جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا اس وقت اس کا کیا حل ہوگا، اور نعوذ باللہ اگر اٹھا کر جہنم میں رسید کر دیا گیا، ڈال دیا گیا، تب اس وقت کیا کہے گا۔ تو تصدیق اور یقین کے اندر بھی، دل کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جس قدر آپ عمل زیادہ سے زیادہ کریں گے اس قدر آپ کا ایمان بڑھے گا۔ اب ایک آدمی صرف فرض نماز پڑھتا ہے مثال کے طور پر، اور دوسرا آدمی فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے، غور کیجیے، اور تیسرا آدمی ہے کہ فرائض اور سنن مؤکدہ کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے، چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب بتائیے تینوں نمازی برابر ہے کیا؟ ایک آدمی صرف فرض روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی فرض روزے کے ساتھ سال بھر نوافل بھی رکھتا ہے، کیا وہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی صرف زکوٰۃ دیتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی سال بھر کرتا رہتا ہے، هل یستویان، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اسی قدر ایمان آپ کا بڑھے گا، اور اعمال جتنے کم ہوں گے ایمان اتنا ڈیمیج اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ دلیل کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 پڑھی تھی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت۔ حقیقت میں مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، کہا جائے اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اسلام میں یہ حرام ہے، تو فوراً وہ کانپ جائے اور اس عمل سے باز آ جائے۔ یہ ہے دل دہلنے کا مطلب، اس کے فوراً اس گناہ سے باز آ جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جائے۔ اللہ، اور فرمایا کہ سچا مومن وہ ہے وہ علی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھو ایمان کے ڈیفینیشن میں آگے بتا رہا ہے کہ
نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. یہ لوگ حق پر ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان اور یقین درست ہو، جی جس پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے تو اس پہ غور و فکر کر کے اس کے ایمان میں اضافہ ہو. مومن وہ ہے جو نماز قائم کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے. مومن وہ ہے جو نماز قائم کرے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے. اللہ کہتا ہے یہی لوگ صحیح معنی میں مومن ہیں. اولئک لہم درجات عند ربہم. ان لوگوں کے نزدیک اللہ کے پاس، ان کے رب تعالیٰ کے پاس بڑے بلند درجات ہیں اور مغفرت ہے ان کے گناہوں کی. ورزق کریم، اور پاکیزہ روزی ہے جنت کے اندر. تو آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ کے اندر کہ ایمان کے لیے اعتقاد کا ذکر آیا، قلب کا، اور توکل کا، دل کے یقین اور بھروسے کا نام، اور پھر نماز کا جو عملی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر آیا جو مالی عبادت ہے. اور سب کے مجموعے کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر اعتقاد بھی ہے، اقرار بھی ہے، عمل بھی ہے. اور جس قدر زیادہ عمل ہوگا اسی قدر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا. ایسی آیتیں قرآن مجید میں کئی جگہ موجود ہیں. اور پھر وہ حدیث بھی بڑی مشہور آپ حضرات نے سنی ہوگی جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ ایمان کی 73 شاخیں ہیں، 73 سے لے کر 79 شاخیں ہیں. ایک جڑ ہے اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اس کی موٹی موٹی شاخیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے جی. اور جڑ ہے ایمانیات، اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے ضمن میں فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تمام چیزیں وہ جڑ ہیں. اور جڑ کے بعد جب آگے تنا بڑھا تو اس کی 4 موٹی موٹی شاخیں ہو گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جی. اب اس کے بعد جو اعمال صالحہ ہیں وہ جو اس کی اور شاخیں نکلی، موٹی ڈالوں سے جو پتلی پتلی ڈالیاں نکلی، یہ سب کل ملا کر کے 73 to 79 شاخیں ہیں. تب جا کر کے ایمان کا ایک گھنیرا درخت ہے. اگر ایک ڈلی کٹے گی تو ایمان جڑ سے تو نہیں کٹے گا، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ درخت مکمل ہے. پورے شاخوں کے ساتھ اگر ہوگا، ایک ڈلی بھی اس کی نہیں کٹے گی تو آپ کہیں گے درخت مکمل ہے. 1 2 3 4 شاخیں کٹتی جائیں گی. جس قدر شاخیں کٹتی جائے گی درخت ناقص اور ادھورا ہوتا چلا جائے گا. تو اگر مکمل اسلام اور ایمان آپ کی زندگی میں ہے، قرآن اور شریعت ہے، ماشاءاللہ آپ کی مثال ایک گھنیرے درخت کی ہے. اور جس قدر اعمال میں کوتاہی ہوتی جائے گی، واجبات اور مستحبات چھوڑتے جائیں گے، ویسے ہی ایمان ڈیمیج رہ جائے گا اور صرف زبانی اقرار پر آ کر کے رک جائے گا. اسی طریقے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی جو صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، من رآ منکم منکر، تم میں کا جو کوئی برائی دیکھے، خلاف شرع دیکھے، اس کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تب. لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، لیکن بیوی اور بچے اور ہمارے جو ماتحت ہیں ان کے اوپر ہم سختی کر سکتے ہیں، طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. ہم اپنی بیوی پر حاکم بنائے گئے ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کے گارجین ہیں. جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ان کے اوپر ہم کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور غلبہ دیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. اب سڑک چلنے والے کو آپ صرف نصیحت ہی تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بدتمیزی کرتا جا رہا ہو آپ مار دیں. تنگ لباس میں کوئی لڑکی جا رہی ہو آپ اس کو تماچا رسید کر دیں، جی آپ کے اوپر کیس کھڑا ہو جائے گا. تو یہ لا اینڈ آرڈر آپ کو نہیں لینا ہے. اللہ سے آپ بچیے، ڈریے، اپنی نظر کو پھیر لیجیے، سمجھا کہ نہیں. لیکن ہاں نصیحت کر سکتے ہیں تو نصیحت کیجیے. اور اگر زبانی نصیحت بھی کارگر نہ ہو، یا اس کا بھی آپ کو یارہ نہ ہو، اس کی بھی مجال آپ کو نہ ہو، تو کم سے کم برائی کو دل سے برا سمجھیے، دل سے برا سمجھیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. معلوم ہوا کہ سب سے مضبوط درجہ ایمان کا یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے مٹایا جائے. اس کے بعد کا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے منع کرے. اور سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا جانے اور ایسے برے لوگوں کا ساتھ نہ دے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد بھی اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ تمہارے دل میں ایمان ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان پہاڑ کے مانند بھی ہو سکتا ہے اور ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ اور بھی ایک حدیث دیکھیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جاؤ جہنم سے اب ان لوگوں کو نکال کر لاؤ جن کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے.
تو اگر ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو سکتا ہے تو ایمان مکان کے برابر بھی ہو سکتا ہے، پہاڑ کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کا ایمان زمین اور آسمان کے برابر بھی ہو سکتا ہے جی۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ نیک عمل کرنے سے، اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے۔ اور کیسے گھٹتا ہے؟ شرک اور گناہ کے کام کرنے سے۔ جس قدر گناہ کرتے جائیں گے اسی قدر آپ کا ایمان گھٹتا چلا جائے گا۔ اتنی گفتگو تھی ایمان کے تعلق سے۔ اب دوسرا پارٹ پڑھائیے، وہ عمل الصالحات، عمل صالح۔ عمل کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینا ہے، صالح کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینا ہے، اور عمل، ایمان اور عمل کی کیا برکت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اس کو سمجھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو وقت ہمارے لیے ہے یہاں پر نردھارت یا لمیٹیڈ، وہ وقت ان تمام باتوں کا جواب کے لیے کافی نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی نشست لمبی ہو، مگر چھینٹے ڈالتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کا انسان دل میں قصد کرے، دل کا کام ہے کچھ سوچنا یا نہ سوچنا، زبان کا کام ہے کچھ بولنا یا نہ بولنا، اور ہاتھ اور پاؤں کا کام ہے کچھ عمل پریکٹیکلی کرنا یا نہ کرنا، اسی کا نام عمل ہے۔ آپ چپ ہیں، یہ چپ رہنا آپ کا عمل ہے۔ ہم بول رہے ہیں، یہ بولنا ہمارا عمل ہے جی۔ آپ ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کا وہ کام ہے۔ جو بیٹھ کے سویا ہوا ہے اس کا وہ کام ہے۔ تو عمل کام کو کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دل کی سوچ سے ہو، زبان کے بولنے یا چپ رہنے سے ہو، یا ہاتھ اور پاؤں کے ہلانے اور نہ ہلانے سے۔ مگر اپنے کو اس سے تو مطلب نہیں ہے، ہم کو مطلب ہے عمل صالح سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دل ہمارا سوچے جو صالح ہو، زبان ہماری بولے جو صالح ہو، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی عمل ہو ہمارے جو صالح ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب صالح کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم جستا جستا کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دل میں بات کو بٹھا دے۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح اس کو کہتے ہیں جس میں دو شرط، قصد اور نیت کے اعتبار سے صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصد ہے۔ دل جو سوچتا ہے، دل جس پر غور کرتا ہے، اس کے پیچھے مقصد اور نیت اللہ کی رضا ہو۔ زبان سے کچھ بول رہے، اس وقت ہم تقریر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، اس کا مقصد، بولنے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ آپ سے واہ واہی لینا اور آپ سے تعریفی اور توصیفی کلمات سننا ہمارا مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا۔ اور اگر ہاتھ پاؤں سے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں جی، بدنی عبادت کرتے ہیں یا مالی عبادت کرتے ہیں یا اور دوسری نیکی کا کام کرتے ہیں یا گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بولیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ ایک شرط یہ ہوئی، دلیل انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک شخص گھر بار چھوڑتا ہے اللہ کے دین کے لیے، وہ بھی مہاجر ہے۔ ایک آدمی گھر بار چھوڑتا ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا مال و دولت کمانے کے لیے، وہ بھی مہاجر ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی راہ کا مہاجر، ہجرت کرنے والا، ترک وطن کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر نکلا ہے۔ جو کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا مال و دولت کمانے کے لیے نکلا ہے، اس کا مقصد انتہائی گھٹیا ہے۔ عمل ایک ہی ہے، دونوں نے گھر چھوڑا ہے، لیکن ایک اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس ملک میں آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس نے ملک چھوڑ دیا، اور ایک نے اس لیے ملک چھوڑا کہ چلو وہاں چل کر کے کسی حسین جمیل عورت سے شادی کر لیں گے۔ وطن دونوں نے چھوڑا، لیکن ایک کا مقصد رضا الہی ہے اور ایک کا مقصد حصول دنیا ہے، حصول عورت ہے۔ آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ تو صالح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ سوچیں، جو کچھ کی بولیں، جو کچھ کے عمل کریں، وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے پہلے
مقصد اور نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ تابعداری کو، فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کرے، پیور کرے، پیور، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اس کے آگے کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرکا میں، پارٹنرز میں کے درمیان سب سے زیادہ پارٹنرشپ سے اگر دور ہوں، ابھی نیاز ہوں تو میں، مجھ کو شراکت تو بالکل ہی پسند نہیں ہے کہ کوئی میری بندگی میں دوسرے کو شریک کرے، بڑا سے بڑا کوئی عمل کر لے، لیکن اگر اس میں کسی دوسرے کو اس نے ذرہ برابر بھی شریک کیا ہے، 99% عمل اللہ کے لیے ہے اور 1% صرف دوسرے کو دکھانے کے لیے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ ترکتہ وشرکہ، میں نے اس کو بھی چھوڑا اور اس کے شرکی عمل کو بھی چھوڑا۔ 1% بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ایک دم پیور عمل ہو صرف اللہ کے لیے۔ تو قصد اور نیت کسی بھی عمل کے پیچھے اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے تو وہ عمل صالح، لیکن ابھی نہیں۔ ایک آدمی ربیع الاول کا چاند شاید نکل گیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں جشن منائے، واعظ و بیان کی مجلس رکھ کے منعقد کرے، کہ مقصد کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی، ہم کوئی نام و نمود نہیں چاہتے، تو کیا اس کو ہم عمل صالح کہیں گے؟ جی کر رہا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہے وہ، تو دوسری شرط آ رہی ہے، کیونکہ خوشنودی نیت جو ہے وہ تو دل میں ہے، اس کو تو اپن چیر کے دیکھ نہیں سکتے۔ دوسری جو شرط ہے یہاں بدعت اور سنت کے درمیان واضح لکیر کھینچ رہی ہے کہ کیفیت جو اس عمل کی ہو اس میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، نیت رضا الہی کے لیے ہو، اس کو تو اللہ سمجھے گا، اور تم سمجھو گے کہ تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے۔ مسجد بنایا ہے تم نے اللہ کی رضا کے لیے کہ نام و نمود کے لیے، یہ تو تم جانو، تمہارا رب جانے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، جن کے طریقے کی پیروی میں ہماری نجات اور ہدایت ہے، تب وہ عمل صالح ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کے طریقے سے وہ طریقہ میل نہیں کھاتا ہے تو وہیں سمجھ میں آئے گا کہ ادائیگی اور کیفیت کے اعتبار سے آپ کا عمل صالح نہیں ہے۔ ہر چند کے آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن صرف نیت اچھی ہونے کی وجہ سے کوئی عمل صالح نہیں ہوتا، کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی بہت واضح مثال آپ کو دیتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کے دن اپنا بکرا پہلے ہی ذبح کر دیا نماز سے پہلے، اور گوشت کھایا اور کھلایا اور سارے محلے والوں کو بانٹا، بسم اللہ واللہ اکبر کر کے ذبح کیا تھا، اور گوشت کا مقصد قربانی کا یہ کہ کھاؤ اور کھلاؤ۔ ذبح کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا، اور قربانی کا مقصد بھی تقرب الی اللہ تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے، جب خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ آج کے دن، قربانی کے دن، میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ جو ہمارے اس طریقے کو فالو کرے گا فقط اصاب سنتنا، تو وہ ہمارے طریقے کو پہنچنے والا ہوگا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی قربانی تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دی، ہم نے سوچا گوشت کھانے کا دن ہے، لوگوں کی رغبت اور توجہ ہے، تو صبح ہی میں نے فجر کے بعد ہی ذبح کر دیا اور کھا کر کے اور پڑوسیوں کو کھلا کر کے عیدگاہ آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاتوں کا شات لحمن، تمہاری بکری گوشت کے لیے ذبح کی جانے والی جو کامن بکری ہر سال بڑھ ہوتی ہے وہ ہوئی، قربانی نہیں ہوئی۔ سوال یہ کہ کیا کمی رہ گئی تھی؟ کیا کمی رہ گئی تھی؟ کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود نہ تھا؟ اس کے سب تھا، صرف ایک کمی رہ گئی تھی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیا تھا، کیونکہ نبی کا طریقہ نماز کے بعد قربانی کرنے کا تھا، اس نے پہلے کیا۔ تو چاہے عمل کے اوپر آپ جتنا بلند و بانگ دعویٰ کر لیں کہ یہ عمل ہمارا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، لیکن تب تک وہ عمل آپ کا صالح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ادائیگی کے اعتبار سے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو آپ کی عبادت، جب جا کر کے عمل صالح ہوگا۔
اور جو کچھ یہاں نیک عمل آپ کریں گے اس ضابطے کے مطابق، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، اور جو بھی آپ کریں گے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم وما تقدموا لانفسکم من خیر، اپنے لیے جو بھی نیکی اور بھلائی آگے بھیجو گے، زندگی میں جو بھی نیک عمل کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ جو نیک عمل کرے گا وہ نیک عمل کو پائے گا، اس کے ثواب کو پائے گا، جو برا عمل کرے گا وہ برے عمل کو پائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں اور شریعت کے مطابق کریں، لیبل شریعت کے کتاب و سنت کے مطابق ہو، رضا الہی ہو کتاب و سنت کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا بھی عمل اللہ اکبر اس طرح کے پختہ ایمان اور یقین پر اور رضا الہی پر، سنت نبوی پر مبنی ہوگا، اس آدمی کے عمل کو عمل صالح کہیں گے، اور اس عمل کرنے والے کو عمل صالح کرنے والا کہیں گے۔ وہ گویا اپنے عملوں کے ذریعے اللہ سے تجارت کر رہا ہے، کامیاب ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ ہر جگہ خائب و خاسر ہوگا اور ندامت کے آنسو بہائے گا، اور جب اللہ کی جہنم کو اور عذاب کو سامنے دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں پلٹا دیا جاتا، کچھ لمحے کے لیے تو صرف نیکی ہی کر کے آتا۔ لیکن ہے نہیں انسان، رب العالمین تو ایسا تو ہوگا نہیں، لیکن رب العالمین تو جو نہیں ہونے والی چیز ہے وہ اگر ہو جائے تو کیسی ہوگی اس کو بھی جانتا ہے نا، نہیں سمجھا؟ جو چیز نہیں ہے اگر وہ ہو تو کیسی ہوگی اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ایک تو ان کا دنیا میں پلٹ کے آنا دوبارہ محال ہے، یہ تو ہوگا نہیں، سمجھ دیں گے، لیکن اگر پلٹا بھی دیا جائے ان کو دنیا میں تو یہ دنیا میں آ کے وہی کریں گے جو پہلی مرتبہ کر چکے تھے، جی پھر بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ۔ اتنی رنگین دنیا ہے، اتنی رنگین دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں گم ہو جائے گا۔ لیکن یہ زینت جو زمین پر اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے کہا ہے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین پر جو کچھ ہم نے زینت بناؤ سنگار بنایا ہے وہ اسی لیے تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کا عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے جو دنیا کی رنگینیوں سے دامن بچا کر اللہ کو راضی اور خوش کرتا ہے، اور کون ہے جو دنیا کا اور زینت کا بندہ بن کے رہ گیا۔ یہ زمین و آسمان اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کا عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ تو زمین و آسمان کے بنانے کا مقصد عمل، اچھے عمل کروانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کا عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، عمل صالح کرنے والا کون ہے۔ تو تمہاری پیدائش کا مقصد، حیات و موت کا مقصد، زمین اور آسمان کے بنانے کا مقصد ہمارے اور آپ کے رب العالمین کے نزدیک کیا ہے کہ وہ ہم سے نیک عمل چاہتا ہے، اور اس لیے نہیں چاہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہمارے نیک عمل کا محتاج ہے، بلکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میری قربت چاہتے ہو، میری نوازش چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نیک عمل کرو، دل بھی پاکیزہ ہوگا، تم بھی پاکیزے رہو گے، معاشرے میں بھی تمہارے نیک عمل کی خوشبو پھیلے گی، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، بڑے اچھے اثرات تمہاری زندگی میں ایمان صحیح اور عمل صالح کے مرتب ہوں گے۔ بہت سی آیات ہیں، چونکہ وقت ابھی اجازت نہیں دے رہا اس لیے مختصر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کئی ایک آیتوں کو پڑھ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ رب العالمین نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سورہ نور آیت نمبر 55 کی آیت ہے، یہ 55ویں آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت اور بادشاہت عطا کرے گا۔ اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اگر بادشاہت آپ سے چھن گئی
یا دنیا کے مسلمانوں سے چھن گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان اور عمل کے تقاضے پورے نہیں کیے. سیدھی سی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان کے دین کو ہم مضبوط کر دیں گے. دنیا کا سب سے غالب دین اسلام رہے گا. اگر آج اسلام غالب نہیں ہے، ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہو رہا ہے اور ہم دبو بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی اور عمل کی اسپرٹ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے. اسلام سے پہلے لوگ خوف زدہ تھے. اسلام کی برکت سے دنیا امن کا گہوارہ ہو گئی. اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے. لیکن یہ مسلمان اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقہور، مجبور اور دہشت میں، خوف میں، ہراس میں جینے والی قوم اس وقت دنیا میں مسلمان ہے. اتنی بڑی تعداد ہو کر کے بھی سب سے کمزور اور سب سے زیادہ خوف و ہراس میں زندگی بسر کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. اور شاید دنیا کی آبادی کا 2% بھی یہودی نہ ہو، وہ ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، دوسرے کسی کو شریک مت کرو. کتنے بڑے بڑے قبروں پر قبے بنے ہوئے ہیں جس کو مزار کہا جاتا ہے، مشاہد کہا جاتا ہے، حاضری کی جگہ. ایک تو مساجد تھی حاضری کی جگہ، لیکن اس کے مقابلے میں لوگوں نے مشاہد بنایا حاضری کی جگہ. گویا یہ حاضری کی جگہ نہیں ہے، وہ حاضری کی جگہ جی. تو جہاں شرک اس طرح دندنا رہا ہو، کفر دندنا رہا ہو، اور بدعتی لوگ اہل سنت پر، اہل جماعت پر، صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنے والوں پر حملہ کرتے ہوں، یلغار کرتے ہوں، اور گورنمنٹ کے پاس ان کے خلاف غلط رپورٹیں بھیجتے ہوں، اور گورنمنٹ کو ان کے خلاف ورغلاتے ہوں، اور شیعہ کے شانہ بشانہ مل کر کے یہ قبوری اور بدعت والے اور اہل تقلید مل کر کے ان کا ساتھ دیتے ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کتنی تنگ ہوگی. لیکن اہل حق زندہ رہیں گے، اسلام زندہ رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا. یہ ایمان اور عمل کی برکت ہے. روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لوگ تنگی کے شکار ہیں. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر، بردوان سے آ کر کے یہاں روزگار کرتا ہے اور شام دیر رات تک لوٹتا ہے، لیکن مسجد کے بازو میں گھر ہے، اذان سنتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا بھی ہے، لیکن مسجد تک نہیں آتا. اللہ کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اگر ہم زمین کی بادشاہت دیں جن لوگوں کو، تو ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، بھلائی کا ایک دوسرے کو حکم کرنے والے ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے. ہے یہ صفت آپ کے اندر؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی. اگر یہ صفت نہیں ہے تو کائی کے لیے آپ اس بات کا سپنا دیکھتے ہیں کہ زمین میں آپ کی بادشاہت ملے؟ کیوں تک یہ رزق کی شکایت کرتے ہیں اگر آپ کے اندر ایمان اور اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ الی آخر الآیہ. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو سن لے کہ اس کی دنیا کی زندگی انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے کہ انتہائی پاکیزہ اور بہتر کر دیں گے، اور آخرت میں تو اس کا بہت اچھا، اس کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس سے بہتر عطا کریں. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو، واجبات پر، فرائض پر، مستحبات پر عمل کرو، حرام کاموں سے پرہیز کرو، گناہ سے پرہیز کرو، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے لیے ہر تکلیف سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیں گے اور تم کو بلا سان و گمان روزی عطا فرمائیں گے. جی اتنی روزی عطا فرمائیں گے کہ تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس طرح کی آیات قرآن مجید میں اگر دیکھیے تو بڑی پڑی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی جنت الفردوس میں مہمانی ہوگی. مہمانی کہاں سے، کدھر سے ہوگی، کس کی طرف سے ہوگی؟ نزلا من غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نہیں ہوگی. میزبان وہ ہوگا، ایمان عمل والے مہمان ہوں گے. آج کسی منسٹر کے یہاں آپ کی دعوت ہو جائے تو اپنے نصیب پر آپ فخر کیجئے گا، اترا کے کہیے گا آج منسٹر صاحب کے ساتھ ملی، سیلفی لے کر کے آئیے گا، لوگوں کو دکھائیے دیکھو منسٹر کے ساتھ ہے. اور جہاں رب العالمین میزبان ہو
اور یہ ایمان و عمل والے اللہ کے مہمان ہوں، اتنا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اتارے گا کہ کہے گا کہ اچھا یہاں سے بدل دینا چاہتے ہیں، وہاں اس گیلری میں رکھ دیں گے، کہے گا نہیں ہم یہی ٹھیک ہے، ہم یہی ٹھیک ہے۔ سوچئے، لا یبغون عنہا حولا، تبدیلی مکان بھی نہیں چاہیں گے، اتنا خوش ہوں گے اپنی نعمت میں۔ حالانکہ نعمت میں بھی درجات ہیں جنت میں، جی، لیکن جس درجے میں بھی وہ ہوگا وہ اتنا خوش ہوگا کہ سوچے گا کہ سب سے خوش نصیب جنتی ہم ہی، اتنا اطمینان ہوگا۔ ارے چلو نا بدل دیتے ہیں، اچھی گیلری میں دیتے ہیں، کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اللہ خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس جگہ سے تبدیلی بھی نہیں پسند کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان اور عمل والے ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق وہی ہے۔ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہوئے نیک عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، فرشتوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے واجبات و فرائض کے ذریعے، اور پھر بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، نوافل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں تو آسمان والوں کو پکار کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو، فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبوبیت اور مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ لیکن جو حدیث اس وقت میرے پیش نظر تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جب بندہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہے تو میں اس سے محبت اتنا کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں۔ اب صوفی گمراہ صوفی لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ 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 کرنے سے آدمی اللہ میں لین ہو جائے گا، پیوست ہو جائے گا، اللہ اس کے اندر حلول کر جائے گا، ایسا مطلب نہیں ہے۔ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اتنے نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہوں کہ وہ بندہ دیکھتا ہے تو وہی چیز جو اللہ کو پسند ہو، پاؤں سے چلتا ہے اسی راستے پر جس راستے پر چلنا اللہ کو پسند ہو، ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور آگے جملہ ہے کہ جب وہ کچھ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ نیک اعمال کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 82 میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ مومن ہیں اور ظلم نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، پاپ گناہ نہیں کرتے، اور اللہ کے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، مارتے پیٹتے نہیں، طاقتور کمزور کو نہیں ستاتے، مالدار غریبوں کو ستاتے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کتنی آیت آپ کے سامنے پڑھ کے تھے، آیات قرآن مجید میں بھری پڑی جی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال رکھے ہیں۔ اب اعمال صالحہ کی فہرست آپ کو کیا بتا دیں؟ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسا کچھ عمل بتائیے تو جنت میں جائیں۔ کہا بہت بھاری سوال کیے، سب جا کے نہیں، بڑا اہم سوال کر دیا۔ کہا جی بتائیے۔ کہا کہ پہلی بات اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ مشرک پر اللہ کی جنت حرام۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، نمبر 1 اللہ کی توحید کو پختہ کرو، شرک سے بچو، نمبر 2 نماز قائم کرو، نمبر 3 زکوٰۃ دو، اور نمبر 4 میں آپ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں سے رشتے کو جوڑو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آؤ کچھ عمل بتائیے اس سے نماز جنت میں جائیں، تو آپ نے فرمایا افش السلام، سلام پھیلاؤ، سلام کثرت سے ایک دوسرے کو کرو، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، محتاجوں اور مسکینوں کو بھی اور دوستوں کو بھی کبھی کبھی بلا لیا کرو۔ یہ بھی محبت کی بات ہے، محبت ہے، کیونکہ ایمان نام ہے محبت کا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تو محبت آپس میں لگانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے دسترخوان بچھانا ہوگا کہ نہیں علی بھائی؟ تو فقیر مسکین کو تو کھلانا ہی ہے، دوستوں کو بھی بلا لیا کرو جی۔ تو وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، اور کہا وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نماز پڑھو، درا حالے کی دنیا سو رہی جی۔
وصل الارحام، اور صلہ رحمی کرو۔ فرمایا تدخل الجنت بسلام، ادخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے، یہ سب اعمال بتائے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ گناہوں سے بھی پرہیز کریں۔ ایک طرف عمل کی دیوار تیار کر رہے ہیں اور دوسری طرف گناہوں سے اس کو ڈائنامیٹ کریں۔ اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ نیک عمل کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچو گے تب تمہارے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے اگر بڑے گناہوں سے بچو گے، اور مدخل کریم عزت کی جگہ میں یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ نیک عمل کے ساتھ ساتھ ضروری کیا ہے کہ گناہوں سے، حرام کاموں سے بھی پرہیز کرو، ورنہ نیک عمل کرنا تعمیر کرنا ہوا اور برا عمل کرنا اس پہ کلہاڑا مارنا ہوا۔ اور بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شبہات سے پرہیز کرے۔ یہ عمل حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ ایک مولوی کہتا ہے حلال ہے، ایک مولوی کہتا ہے حرام ہے، چھوڑ دو اس کو۔ جو کلیئر کٹ حلال ہے وہ کرو جی، اور جو کلیئر کٹ حرام ہے اس کو بھی چھوڑو، اور جس میں شک ہو گیا اس کو بھی چھوڑو، کیونکہ آدمی شک اور تردد کا کام میں جب دیوانہ ہو جاتا ہے، چلے گا نا، کچھ مولوی صاحب بولے چلے گا نا، چلے گا نا، چلے گا، چلتے 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 حرام بھی چلے گا، وہ حرام بھی چلا لیتا ہے، ابھی شک و شبہ کا کام کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتقى الشبہات، جو شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرے، جس کی حلت اور حرمت واضح نہ ہو صحیح دلیل سے، صریح دلیل سے، اس کو چاہیے کہ شبہات کی چیزوں سے پرہیز کرے، متشابہ چیزوں سے پرہیز کرے۔ جو متشابہ سے پرہیز کرے گا اس نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور فرمایا کہ سنو، جس میں انسانی میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے دل، اگر وہ درست ہو گیا تو سارے اعضاء سے صادر ہونے والے عمل درست ہوں گے، اور اگر دل فاسد ہو گیا، وہ بیمار ہے، اس میں شرک ہے، اس میں بدعت ہے، اس میں گناہوں کی محبت ہے، تو سارا عمل ہی تمہارا برباد ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق کی ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتے ہیں، ایک حدیث، یہ آخری پیرا ہوگا۔ ترمذی میں، سنن ترمذی میں بسند حسن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو، دنیا کے سب سے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ غور فرمائیے، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کاموں سے بچو، دنیا کے عبادت گزار انسان بن جاؤ گے، اعبد الناس، عبادت گزار لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ورد بما قسم اللہ لک تکن من اغنى الناس، جتنا اللہ تم کو روزی دے رہا ہے اس پہ قناعت کرو، اس پر قناعت کرو، اس پر راضی رہو، تو دنیا کے مالدار اور بے نیاز لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ جتنا دے رہا بہت دے رہا، بہت دے رہا۔ کبھی بھی آپ کے دل میں حرص اور ہوس پیدا نہیں ہوگی، تو جتنا اللہ دے اس پر قناعت، کیونکہ حرص اور لالچ کا پیٹ، لالچی جب مرے گا، قبر میں جائے گا، تبھی اس کی لالچ ختم ہوگی جی۔ اگر کسی بادشاہ کو 7 ملک کی بادشاہت مل جائے تو بھی وہ چاہے گا کہ 8واں ملک بھی اس کی سلطنت میں ہونا چاہیے۔ منہ سے بس کرتے نہ ہرگز یہ خدا کے بندے، منہ سے بس کرو، بس کرو، یہ خدا کے بندے بس کرنے والے نہیں ہیں۔ گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دے گا۔ تو جتنا مل رہا ہے اس پر قناعت کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی جذبہ رکھو، وہی بھلائی اور خیر کا جذبہ رکھو جو اپنے لیے کرتے ہو، پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ بہت ہنسو مت، کثرت سے ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ کبھی کبھی آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو، گر گراؤ۔ رقت تاری ہوگی جب آنکھ سے آنسو بہے گا، دل نرم ہوگا، تو دین کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔